بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، استغفر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس ویڈیو کو جہاں جہاں پر دیکھا جا رہا ہے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نئے سال کا ایک بہت پیارا عمل بتائیں گے جس سے آپ کی تمام سال کی جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو آفات و بلیات ہیں، اللہ پاک ان سب سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ عزیز ساتھیو، 2023 گزر رہا ہے، 2023 کا اختتام ہے اور 2024 کی ابتدا ہے۔ آپ نے 2023 میں کیا کھویا، کیا پایا؟ اب جب کہ 2023 ختم ہونے کو ہے تو آپ نے اپنا احتساب کیا ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں نے اس سال میں کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میں نے کس کس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، میں نے کس کس کا حق مارا ہے؟ تو یہ سب چیزیں احتساب کرنے والی ہیں، اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوچ کر آپ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ اچھے سے کریں اور یہ نیت کریں کہ جو گناہ، جو غلطیاں مجھ سے پچھلے سال ہوئیں، 2023 میں ہوئیں، وہ میں 2024 میں انشاءاللہ نہیں کروں گا، اور جو 2024 ہے وہ میری زندگی کا بہترین سال ہوگا۔ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت کی اتباع میں گزاروں گا۔ میں لوگوں کے کام آؤں گا، بھلائی کے اور خیر کے کام میں اپنی زندگی جو ہے وہ وقف کروں گا۔ اس موقع پر ہمیں جشن نہیں، احتساب کرنا چاہیے۔ جشن تو وہ منائیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کر لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے تو اعمال کی وجہ سے، ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم کس چیز کی خوشی منائیں، کس بات پر ہم خوش ہوں کہ ہم ایک سال اور قبر کے نزدیک ہو گئے ہیں، قبر ہمارے اور نزدیک ہو گئی ہے۔ کیا ہم نے آخرت کی تیاری کر لی ہے جو ہم جشن منائیں، ہم خوشیاں منائیں؟ منع نہیں ہے ایک لمٹ میں رہ کر مبارکباد اگر دینا تو یہ منع نہیں ہے۔ اسلامی مہینے اور یہ جنوری، فروری، انگلش مہینے، یہ 20 تمام دن ہر چیز اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو گزرا ہے وقت، کیونکہ قیامت والے دن پہلے جو 2 سوال ہوں گے نا جو اللہ بندے سے کرے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ پہلا سوال اس میں یہ ہوگا کہ بندے، اے میرے بندے، تم نے اپنی عمر کہاں گزاری۔ پھر جو دوسرا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، کیونکہ انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بیسٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ اس ٹائم انسان فٹ ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، مطلب ہر کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ بچپن اور بڑھاپا، بلکہ اللہ پوچھے گا جوانی کہاں گزاری۔ تو اس لیے اگر آپ ابھی جوان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، لوٹ آؤ میری طرف۔ کل کو ہمارے پاس اگر ٹائم نہ ہوا، موت آ گئی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر اس ٹائم کوئی موقع نہیں اور کوئی چارہ نہیں، پر بس پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ اس وقت سے۔ تو ہم آپ کو ایک بڑا پیارا عمل پہلے دن کا، 2024 پہلے دن کا، تو وہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد وہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکتیں جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ سارا سال ملیں گی۔ کوئی بہت لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دن 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھیں، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
آپ ایک تسبیح فجر کی نماز پڑھیں، آپ فجر کی نماز کے بعد آپ وہیں جہاں پر آپ بیٹھیں، یہ نئے سال کے پہلے دن کی بات ہو رہی ہے، اس دن آپ نے فجر کی نماز جہاں پر ادا کرنی ہے وہیں بیٹھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 111 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ نیت کرنی ہے، اس استغفار کے ایک ایک دانے پر آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، مجھ سے جو پچھلے سال گناہ ہوئے، جو غلطیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ تو غفور اور رحیم ہے، مجھے معاف فرما، بے شک تو معاف فرمانے پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تم میری غلطیوں، میری کوتاہیوں اور میری نافرمانیوں کو معاف فرما، اور اگلے سال جو نیا سال آ رہا، یا اللہ جو باقی زندگی ہے، آپ نئے سال کی نہیں، جو باقی زندگی ہے، اپنی تمام زندگی کو اس نیت میں شامل کریے کہ اللہ جو میری باقی زندگی ہے اس میں بھی مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے شک گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو یہ ممکن نہیں۔ تو اس لیے آپ نے استغفار کے ایک ایک دانے پر ندامت کرنی ہے آپ نے کہ اللہ تیرا مجرم تیرے سامنے حاضر ہے۔ آپ ہر چیز کو ٹائم دیتے ہیں، ہر چیز اب کہتے ہیں کہ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن موبائل کے لیے ہر بندے کے پاس وقت ہے۔ آپ اللہ کے لیے استغفار کرنے میں 10 منٹ بمشکل لگتے ہیں، 7 سے 8 منٹ میں تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ 10 منٹ لگا لیں اپنے پورے سال کے لیے، 10 منٹ لگا لیں، اگر آپ کی وہ ایک تسبیح قبول ہو گئی، ایک تسبیح اگر آپ کی وہ قبول ہو گئی، اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو گئی تو آپ کی زندگی بن جائے گی، اور آپ مشکلات، پریشانیوں اور مسائل سے، یہ تو ایک زندگی کا ایک حصہ ہے، کہتے ہیں کہ حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر متوجہ ہو جائے تو پھر دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، بہت توجہ، دھیان اور لجاہ قلبی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پڑھ کے پھر آخر میں 111 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا آپ نے، اور پڑھ کے پھر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کہتے ہیں، آج آپ کو ایک بڑا زبردست فارمولہ بھی بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی دعائیں جلدی قبول کروانی ہیں تو پہلے آپ سب کے لیے، باقی جو سب ہیں آپ نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، یعنی اپنے لیے آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میرا آزمودہ عمل ہے، پہلے آپ کو ملے گا، جن کے لیے آپ دعائیں کر رہے ہیں ان کو بعد میں ملے گا، کیونکہ آپ ایک بڑا دل بڑا کر کے ان سب کے لیے مانگ رہے ہیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے مانگے جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، چاہے وہ آپ کے دوست احباب ہوں، ان سب کے لیے پہلے دعا مانگیں، اپنے لیے بعد میں دعا مانگیں۔ تو اس دعا میں پوری امت کو، امت مسلمہ کو یاد رکھیے گا، کیونکہ اہل اسلام اس وقت بہت مشکل میں ہیں، بہت پریشانیوں میں ہیں، جگہ جگہ پر، دنیا کے ہر کونے میں ان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے سب کی مدد فرمائے، اپنے غیب سے سب کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ سارا سال آفات، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس دن، پہلے دن، تھوڑا بہت جتنی آپ کی توفیق ہے آپ نے صدقہ و خیرات کر دینا ہے، جتنی آپ کی توفیق ہے، چاہے 10 روپے کریں، چاہے 20 روپے کریں، جتنی آپ کی توفیق ہے استطاعت کے مطابق وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت برکتیں آپ کو ملیں گی، بہت اللہ تعالیٰ خیریں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔